ونسلم على سيدنا ونبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب لم یزل کی بارگاہ بے نیاز میں عاجزانہ انکسارانہ التجا اور استدعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سب کے روزے، نماز تراویح، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیلات اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. گزشتہ جمعۃ المبارک پر اس بندہ ناچیز نے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کی تھی کہ نیک اعمال کرنے سے انسان کے اندر 4 چیزیں پیدا ہوتی ہیں. نمبر 1 نورانیت، نمبر 2 اس
ایمانی نور کی قوت اور اس نور ایمان کا وزن اور اس نور ایمان کی برکت۔ تو پہلی چیز آپ حضرات کے سامنے نورانیت ایمان وہ بیان کر دی۔ آج اگلی تین چیزیں حتی الامکان کوشش کریں گے ان کو بیان کرنے کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز نور ایمان کی قوت۔ آپ کو گزشتہ جمعہ میں نے عرض کی تھی کہ نور عبادات سے پیدا ہوتا ہے، اعمال صالحہ سے، ذکر و اذکار سے، فرائض کی ادائیگی سے انسان کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس نور ایمان کی قوت اور طاقت ہر افراد میں، تمام انسانوں میں برابر نہیں ہوتی۔ نور ایمان کی طاقت اور قوت تمام افراد میں برابر نہیں ہوتی، بلکہ افراد کے خلوص و ایثار اور حسن نیت اور جوش و جذبے کے مطابق ایمان کی قوت بڑھتی بھی ہے اور کم بھی ہوتی ہے، کم و بیش ہوتی رہتی ہے۔ جو انسان دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنا زیادہ پرجوش ہوگا، جتنا زیادہ مخلص اور حساس ہوگا، اس کے نور ایمان کی طاقت اتنا زیادہ ہوگی۔ اور جو انسان دین کے لیے پرجوش نہیں ہے، مخلص اور حساس نہیں ہے، کم حوصلہ ہے، غافل اور کاہل ہے، سست ہے، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے دل میں محبت والا چشمہ جوش نہیں مارتا، تو اس کے نور ایمان کی قوت اس قدر کم اور اس قدر ضعف اور کمزوری کا شکار ہوتی ہے۔ اسے ہم ایک عام انسانی زندگی سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمام افراد کی بینائی برابر نہیں ہے، آنکھ کی بصارت سب افراد کی برابر نہیں ہے۔ کوئی شخص مادرزاد نبینا پیدا ہوتا ہے، اس نے دنیا کا رنگ دیکھا ہی نہیں کہ آسمان کا رنگ کیسا ہے، زمین کا رنگ کیسا ہے، اس ہواؤں اور فضاؤں میں اڑنے والی مخلوق کس نوعیت کی ہے۔ وہ اسی طرح اندھیرے میں ہے جس طرح ماں کے پیٹ میں اندھیرے میں تھا، اسے کوئی سوجھ بوجھ نہیں، بس وہ سننے پر بھروسہ رکھتا ہے کہ ایسے ہے۔ اور کچھ لوگ بینا پیدا ہو کر پھر بصارت کھو بیٹھتے ہیں، پیدا تو بینا ہوتے ہیں لیکن پھر بینائی چلی جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ اندھراتا کی بیماری میں مبتلا ہو کر صرف دن کے اجالے میں دیکھ سکتے ہیں،
اور جب تاریکی پھیل جاتی ہے تو وہ بھی تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں، انہیں کچھ اندھیرے میں دکھائی نہیں دیتا۔ اور کچھ لوگ عینک کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ اتنے تیز بین اور روشن بصر ہوتے ہیں، اور ان کی نگاہیں اور بینائی اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ چاند کی روشنی میں بھی سوئی میں دھاگا ڈال لیتے ہیں، اور باریک سے باریک تر عبارت مدھم روشنی میں پڑھ لیتے ہیں، اور باریک سے باریک کام اندھیرے میں کر لیتے ہیں۔ ان کی بینائی اتنا تیز ہوتی ہے، ان کی بصارت اتنا روشن۔ میرے دوستو، یہی حال ہے دل کی بصیرت کا۔ آنکھ کی بینائی کو بصارت کہتے ہیں اور دل کی بینائی کو بصیرت کہتے ہیں۔ تو جس طرح بصارت والے سب برابر نہیں، اسی طرح بصیرت والے بھی برابر نہیں۔ کسی کا نور ایمان مدھم چراغ کی طرح ہوتا ہے، اور مدھم چراغ کی خرابی یہ ہے کہ موٹی موٹی چیز تو نظر آتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیز نظر نہیں آتی۔ کسی کا ایمان مدھم چراغ کی طرح ہے، اور ایسے بندے کی اس کے اندر نقص یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کوئی بڑا گناہ کرتا ہے تو سمجھتا ہے میں نے گناہ کیا ہے، اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتا کہ اس کا نور ایمان کا چراغ مدھم ہے۔ اور کچھ لوگ کہ اپنے من میں نور ایمان کی مشعل چلائے پھرتے ہیں، مشعل جلائے پھرتے ہیں۔ تو جس طرح ایک انسان مشعل جلا کے چھوٹے اور بڑے کو دیکھ لیتا ہے، کچھ لوگوں کے نور ایمان کی یہ کیفیت کہ اس کے من میں نور ایمان کی مشعل جلی ہوئی ہے، اور کچھ لوگ ایسے کہ وہ اپنے سینے میں انوار کے ستارے روشن کرتے ہیں، ان کے سینوں میں انوار نور ایمان کے ستارے ٹمٹما رہے ہوتے ہیں۔ اور کسی کا ایمان ایسا کہ اس کے سینے میں نور ایمان کا چاند روشن ہوتا ہے، جس طرح چاند پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے، اور اس کی روشنی میں لوگ اپنی مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ کسی کا نور ایمان چاند بن کر اس کے سینے میں چمکتا ہے، اور کسی کا ایمان اتنا قوی اور اتنا روشن اور اتنا طاقتور اور اتنا غالب اور اتنا منزہ اور پاک اور روشن ہوتا ہے کہ سورج کی طرح اس پر نگاہ نہیں ٹھہرتی۔ کچھ لوگوں کا ایمان ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی چمک، اپنی دمک، اپنی تابانی کے ساتھ ہر چیز پر غالب آ جاتا ہے۔ تو جس شخص کا ایمان اور نور ایمان اتنا طاقتور، اتنا غالب اور اتنا تیز بین اور اتنا روشن اور منور ہو، تو ایسے ایمان والے شخص کے سامنے شیطانی کوئی قوت قدم نہیں ٹکا سکتی، اور اس کی کوئی نمائندہ قوت اس کے سامنے دم نہیں بھر سکتی۔ اور دراصل گناہ اور وسوسے، شکوک و شبہات اور غلط اندیشے، یہ شیطانی اور نفسانی تصرف کی پیداوار ہے۔ اور جب انسان شیطانی شر کے پنجے میں آتا ہے، اور جب انسان
نفسانی چال کے پرپیچ جال میں پھنستا ہے، پھر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے، اس کے دل میں شکوک و شبہات کے کانٹے اگتے ہیں اور خوفناک وسوسے اس کے نازنین دل کو گھائل کرتے ہیں، اور اس کا دل ٹکتا نہیں، اس کو قرار نہیں ملتا۔ پھر انسان جب اعمال صالحہ کے ذریعے، نماز اور روزے کے ذریعے، آداب رمضان کے ذریعے، نماز تراویح کے ذریعے اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے، سحری کے نور کے ذریعے، افطاری کی برکت کے ذریعے، جب انسان اپنے نور ایمان کو طاقت سے قوی تر کرتا جاتا ہے اور اسے قوت دیتا جاتا ہے، جب اس کا نور ایمان اتنا طاقتور اور روشن اور تیز بین ہو کر انسان کے دل کے مطلع پر چمکتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے بندے تو نے اعمال صالحہ کے ذریعے اپنے نور ایمان کو اتنا طاقتور کر دیا ہے، میں نے تیرے سارے گناہوں کو جلا کر رکھ دیا ہے، سبحان اللہ، میں نے تیرے سارے گناہوں کو جلا کر رکھ دیا ہے اور شکوک و شبہات کو مٹا کر رکھ دیا ہے۔ وہ خوفناک وسوسے، وہ شکوک و شبہات اور وہ ساری بیماریاں جو دل کے اندر میل پیدا کر رہی تھی، ان کو میں نے صاف کر کے تیرے دل کو مزکا، صاف اور روشن بنا دیا ہے۔ اب نگاہ اٹھانا تیرا کام ہوگا، ساری کائنات کو روشن کر دینا مجھ رب کا کام ہوگا۔ یہ طاقت ملتی ہے اعمال صالحہ کے ذریعے۔ پھر وہ نور ایمان اتنی طاقتور بن کر آتا ہے، اتنی غالب اور قاہر بن کر آتا ہے کہ پھر اس کے سامنے کوئی نہ نفسانی طاقت ٹھہرتی ہے، نہ شیطانی طاقت ٹھہرتی ہے، نہ دنیاوی طاقت ٹھہرتی ہے، نہ مادی طاقت ٹھہرتی ہے۔ شک اور شبہات کے سارے لو لشکر اپنے بوریا بستر اٹھا کے رخصت ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک بادشاہ اور سلطان ذی شاہ کی شان سے یہ دل کی بستی میں ایمان داخل ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی بادشاہ جب کسی بستی کو فتح کرتا ہے، اس کو زیر نگین لاتا ہے، اپنی عسکری قوت کے ساتھ کسی بستی کو فتح کرتا ہے، تو اس علاقے کی ساری چیزوں کو درم برم کر کے رکھ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں اور ان کے اہل عزت کو اہل ذلت بنا دیتے ہیں۔ یہی شان ہے نور ایمان کی، یہی شان ہے ایمان کی قوت کی۔ جب یہ ایمان کا بادشاہ دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے تو سارے شکوک و شبہات کا جنازہ نکال دیتا ہے اور سارے گناہوں کو جلا کر بسم کر کے رکھ دیتا ہے، اور وہاں ساری میل کچیل کو جلا کر دل کو اجلا اور مصفا بنا دیتا ہے۔ اور اس نور ایمان کی یہ طاقت صرف اتنا نہیں کہ وہ گناہوں کو جلا دے، صرف اتنا نہیں کہ شیطانی شکوک و شبہات کا جنازہ نکال دے، نہیں، نور ایمان کی طاقت جو اعمال صالحہ کے ذریعے پیدا ہوئی تھی، روزے اور تراویح کے ذریعے پیدا ہوئی تھی، اس کی طاقت اتنا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مومن جس کے سینے میں نور ایمان کا سورج چمکتا ہوگا، جب وہ پل صراط سے گزرے گا، جب وہ پل صراط سے میدان حشر میں گزر رہا ہوگا تو جہنم کی آگ بولے گی جز یا مومن
فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَأَ لَهَبِيب، کہ اے مومن اس پل صراط سے جلتی گزر جا، اس لیے کہ تیرا نور ایمان اتنا تیز ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا رہا ہے، جہنم کی آگ کو بجھا رہا ہے۔ اللہ کرے ہمیں ایسا ایمان نصیب ہو، اللہ کرے ہمیں ایسا نور ایمان کا بادشاہ نصیب ہو کہ یہ مومن، یہ روزے دار، یہ تقوی شعار، یہ سحری اور افطاری پہ جاگنے والے لوگ جب پل صراط پہ گزرے جہنم کے شعلے بجھ جائیں سارے کے سارے۔ یہ نور ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ آج آپ دنیا میں نظارہ دیکھ رہے ہیں، ایمان والے، نور ایمان والے، اور جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، نور ایمان کا قطرہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ کئی سال ہو گئے ہیں ختم نبوت کا نعرہ لگانے والوں کو۔ کون ہے مومن، کون ہے جس کے دل میں صرف نور ایمان کا مدھم چراغ نہ ہو، صرف اس کے دل میں نور ایمان کا صرف ٹمٹماتا ستارہ نہ ہو؟ اور کون ہے جس کے دل میں نور ایمان کا صرف چاند روشن نہ ہو؟ وہ کون ہے جس کے دل میں نور ایمان کا ستارہ نہیں، چراغ نہیں، چاند نہیں، بلکہ سورج بن کر چمک رہا ہے، جو صبح شام کہتا ہے ختم نبوت زندہ باد، ختم زندہ باد، زندہ باد۔ میرے دوستو، قیامت کو دیر ہو سکتی ہے، سورج اپنا راستہ بدل سکتا ہے، چاند بے نور ہو سکتا ہے، اور یہ کائنات الٹ پلٹ ہو سکتی ہے، میرے محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ دراصل نور ایمان کی بات ہے۔ اگر آپ حضور کے نام پہ نہیں بولتے، میرے دوستو، یہ زبان اگر حضور کے نام پہ نہیں بولتی، اگر حضور کی ختم نبوت پہ نہیں بولتی، تو بتاؤ کس چیز پہ بولے گی؟ کس چیز پہ بولے گی؟ ذرا اس نور ایمان کے ساتھ تاجدار ختم نبوت، آپ نے زندہ باد کہنا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نور ایمان کو جگاؤ، روزے کے ذریعے، تسبیح تراویح کے ذریعے، تلاوت کلام پاک کے ذریعے، اس مہینے کے اندر اپنے تن کو دھو ڈالو نیک اعمال کے پانی سے۔ تیسری بات، نور ایمان کا وزن، نور ایمان کا وزن یہ ایک غیر مادی چیز ہے، غیر مادی چیز ہے، ہم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ یہاں نور ایمان کو ماپنا اور تولنا ناممکن ہے، آپ نور ایمان کا وزن نہیں کر سکتے، لیکن حق بات یہ ہے جو چیز یہاں ناممکن ہے وہ میدان حشر میں ممکن ہے، جو یہاں ناممکن ہے وہ میدان حشر میں ممکن ہے۔ اور نور ایمان کا وزن ایمان اور اخلاص کے مطابق ہوتا ہے۔ انسان کا جتنا اخلاص ہوتا ہے، انسان کا جتنا مخلص اور انسان حساس ہوتا ہے، اس کا نور ایمان اتنا وزنی ہوتا ہے، اور اس کا نور ایمان وزنی ہوتا ہے، وہ ایک جسم سب پر بھاری ہوتا ہے، وہ ایک جسم سب پر بھاری ہوتا ہے۔ اس کی ایک آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں کہ اس کائنات میں سب سے بڑا مخلص حضور کی ذات، سب سے بڑا مخلص،
سب سے بڑا حساس، سب سے بڑا پرجوش حضور کا ایمان۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا پرجوش، اتنے مخلص اور اتنے اخلاص اور ایثار والے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، دو فرشتے آسمان سے آئے، ایک فضا میں معلق ہو گیا، رک گیا، ایک میرے سرہانے آ پہنچا، اور زمین والا فرشتہ میرے پاس ہے، اور آسمان والا فرشتہ ہوا میں فضا میں ہے، تو زمین والا فرشتہ اسے کہتا ہے ہوا کیا یہ وہی ہے؟ تو فضا والا فرشتہ کرتے ہیں ہاں ہوا، یہ وہی ہے۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے زنہ برجل، اس ہستی پاک کا ایک انسان کے ساتھ وزن کرو۔ حضور نے فرمایا میرا ایک انسان کے ساتھ وزن کیا گیا، فوزنت بہ لرجحت، میرا وزن کیا گیا، میرا وزن زیادہ ہو گیا۔ پھر اس فرشتے نے کہا زنہ بعشرہ، اس ہستی کا 10 آدمیوں کے ساتھ وزن کرو۔ حضور فرماتے ہیں فوزنت بہم، میرا 10 آدمیوں کے ساتھ وزن کیا گیا، تو لرجحت بہا، میں ان سے بھی بڑھ گیا، میرا وزن زیادہ ہو گیا۔ پھر اس نے کہا زنہ بمئہ، ان کا 100 آدمی کے ساتھ وزن کرو۔ حضور نے فرمایا میرا 100 آدمیوں کے ساتھ وزن کیا گیا، پھر بھی میرا وزن بڑھ گیا۔ پھر اس فرشتے نے کہا زنہ بألف، ان کا 1000 آدمی کے ساتھ وزن کیا جائے۔ حضور فرماتے میرا 1000 آدمی کے ساتھ وزن کیا گیا، میرا وزن بڑھ گیا۔ تو پھر اس فضا والے فرشتے نے کہا اے فرشتے، چاہے تو 1 آدمی کے ساتھ ان کا وزن کر، یا 10 آدمیوں کے ساتھ ان کا وزن کر، یا 100 کے ساتھ کر، یا 1000 کے ساتھ کر۔ وہ فرشتہ بولا مجھے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، اگر ساری امت کا وزن ایک طرف رکھا جائے اور حضور کا وزن ایک طرف رکھا جائے، پھر بھی محمد مصطفیٰ کا وزن زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ پھر بھی ان کا وزن زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ کہ جسم کا وزن ایمان کے وزن سے ہے، ایمان کا وزن اخلاص کے وزن سے ہے۔ تو چونکہ کائنات میں سب سے بڑے مخلص اکبر حضور کی ذات ہے، اس وجہ سے ساری کائنات میں بھاری بھی حضور کی ذات ہے، حضور کی ذات ہے۔ میں ایک اور بات کروں، یہ میرے ایمان کی بات ہے، اور انبیاء کے بعد سب سے افضل البشر حضرت ابوبکر صدیق کی ذات۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا مخلص ہے اپنے ایمان میں تو وہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ تو پھر اس پر بھی ایک واقعہ سنیں۔ ایک صحابی نے خواب دیکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعبیر پوچھنے لگے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک ترازو اترا ہے، اور ایک ترازو میں آپ کو اور دوسرے میں ابوبکر صدیق کو بٹھایا گیا ہے، تو آپ ابوبکر صدیق کے مقابلے میں زیادہ وزنی ہو گئے۔ پھر آپ کو اٹھا لیا گیا، تو پھر اس پلڑے میں فاروق اعظم کو بٹھایا گیا۔ تو جب فاروق اعظم کو بٹھایا گیا تو ابوبکر صدیق کا وزن زیادہ ہو گیا، فاروق اعظم کا کم ہو گیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کو اتار دیا گیا، پھر اس پلڑے میں عثمان غنی کو بٹھایا گیا، پھر عثمان غنی کا وزن کم ہو گیا اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کا وزن زیادہ ہو گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعبیر بیان فرمائی اور آپ کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ خلافت نبوت کی طرف اشارہ ہے، میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا، اس کے بعد عمر ہوگا، اس کے بعد عثمان ہوگا، اس کے بعد ملوکیت ہے، اس کے بعد ملوکیت ہے۔ تو میرے دوستو، ایمان کا وزن اخلاص سے ہے۔ آپ کی نماز بھاری تب ہو سکتی ہے کہ آپ کے دل میں اخلاص کی دیوار بنی ہوئی ہو، اخلاص کا چراغ روشن ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ ایک شخص کے اعمال کے 99 دفاتر تولنے کے لیے میزان میں رکھے جائیں گے، اور جب وہ اتنی بھاری بھرکم گناہوں کی نحوست کو دیکھے گا تو وہ سمجھے گا کہ آج عذاب کا طوق میرے گلے میں ڈلنے والا ہے، میں آج بچنے والا نہیں ہوں، اور وہ مایوس ہو جائے گا۔ اعمال کا وزن ہوگا اور وہی بات سامنے آئے گی جس کا اسے خطرہ تھا کہ نیک اعمال کم ہو گئے اور گناہ زیادہ ہو گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک پرزہ لایا جائے گا اور اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور جب پرزہ رکھا جائے گا تو نیکیوں والا پلڑا بیٹھ جائے گا، گناہوں والا اٹھ جائے گا، گناہ ہلکے ہو جائیں گے، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ وہ جو پریشان بیٹھا تھا کہ میں آج مرنے والا ہوں، آج میں دوزخ کا ایندھن بننے والا ہوں، اس کی یکا یک پریشانی خوشی میں بدل جائے گی، اور اسے کہا جائے گا کہ اے بندے، تجھے پتہ ہے کہ یہ پرزہ کیا ہے، اس کو دیکھ۔ جب وہ دیکھے گا تو اس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو فرشتے کہیں گے یہ تیرا وہ کلمہ طیبہ ہے جو ایک مرتبہ تو نے پرخلوص ہو کر اللہ کی رضا کے لیے پڑھا تھا، آج تیرے سارے گناہ ہلکے ہو گئے ہیں، تیرا ایک کلمہ طیبہ کا ذکر سب پر بھاری ہو گیا۔ اگر ہمارا یہی وزن روزے میں ہو جائے، تراویح میں ہو جائے، تسبیح و تحلیلات میں ہو جائے، اگر ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کے ذکر کا یہ وزن ہے خلوص کے ساتھ پڑھا جانے والا، تو پھر جو خلوص کے ساتھ سلطان باہو کھیتوں میں کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، اور خلوص کے ساتھ ہر طرف چرند پرند اس کے آواز کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں، پھر ان کے پلڑے کتنے بھاری ہو جائیں گے، ان کے پلڑے کتنے بھاری ہو جائیں گے۔ آخری بات، ایمان کی برکت، نورانیت ایمان، ایمان کی قوت، ایمان کا وزن اور ایمان کی برکت۔ اس کو مختصر کرتے ہوئے ایمان کی برکت قوم موسیٰ کو دیکھ لے، قوم موسیٰ کو دیکھ لے۔ قوم موسیٰ جہاد سے گھبراتی تھی، لڑائی سے گھبراتی تھی، اور یہاں تک کہہ دیتے تھے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ جب جہاد کی باری آتی، قوم کہتی اے موسیٰ تو جا، تیرا رب جائے، تم لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ سب کچھ دیکھنے کے باوجود قوم موسیٰ کہتی تھی لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ رب کو ظاہر کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ ایک قوم کو دیکھا قوم موسیٰ نے کہ وہ ایک درخت کی پوجا کرتی تھی، تو قوم موسیٰ نے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی اس طرح کا ایک الہ بنو، معبود بنو جس طرح یہ ان کا الہ ہے، ہمارے لیے اس طرح کا الہ بنو۔ ایمان میں کمزور اور ضعف اور کمزوری تھی، یہ تھی موسیٰ کے قوم کی برکت، ایمان کی برکت۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کی اور قوم کے ایمان کی طرف آئیں کہ برکت کتنی تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے غزوے کے موقع پر جب غزوہ بدر لگنے لگا اور 300 کو مقابلہ 1000 کے ساتھ کرنا پڑا، اس وقت صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ یہ کہہ دے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم یہ کہنے والے نہیں ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کی وہ قوم ہیں جہاں آپ کے ابرو کا اشارہ ہوگا وہاں ہمارے خون کے قطرے گریں گے، وہاں ہمارے خون کے قطرے گریں گے۔ آپ کے اشارے پر ہمارا سر بھی قربان ہے، آپ کے اشارے پر ہماری آنکھیں بھی قربان ہیں، آپ کے اشارے پر ہماری زبانیں بھی قربان ہیں، آپ کے اشارے پر ہمارا تن من دھن سب کچھ تیرے قدموں پہ قربان ہے، سب کچھ تیرے قدموں پہ قربان ہے۔ اور جب صحابہ کرام علیہم رضوان کا نور ایمان جوش پر آتا، نور ایمان جوش پر آتا،
جب نور ایمان کا چشمہ ابلنے لگتا، صحابہ کرام آقا کے لب مبارک کو، تھوک مبارک کو زمین پر نہیں جانے دیتے تھے۔ جب ایمان کا چشمہ ابلنے لگتا تو سر سے کٹنے والے بالوں کو زمین پر نہیں جانے دیتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر اس محبت کا، اس اخلاص کا، اس ایثار کا، اس جذبے کا وہ صلہ دیا۔ فرمایا میرے محبوب کی امت موسیٰ کی قوم 1000 سال تک عبادت کرے اور تم ایک شب قدر میں عبادت کر لو۔ موسیٰ کی قوم 1000 سال تک سجدے میں سر رکھ کر مجھے رب رب پکارے، ان کا ایک طرف میرے محبوب کی امت رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی رات میں اٹھ کر 2 نوافل ادا کرے۔ موسیٰ کی قوم کا 1000 سال ایک طرف، میرے محبوب کی امت کی 2 رکعتیں ایک طرف۔ یہ ہے حضور کے غلاموں کے ایمان کی برکت، یہ ہے حضور کے غلاموں کے ایمان کی برکت، جوش کی برکت، محبت کی برکت۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کبھی مطالبہ نہیں کرتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیتے کہ غزوے کے لیے تیار ہو جاؤ، فلاں علاقے میں جانا ہے، تو وہ جو مزدور لوگ ہوتے تھے سارا دن مزدوری کر کے آتے تھے، جو شام کو بچوں کو پکا کے کھلا دیتے تھے، مغرب کے بعد اعلان ہو جاتا کہ فنڈ جمع کرو، کل صبح یا شام روانہ ہونا ہے، تو وہ غریب صحابی جو سارا دن مزدوری کر کے بچوں کے لیے کچھ کما کے لائے تھے، رات کو آرام کی نیند نہیں کرتے تھے، پھر ساری رات مزدوری کرتے تھے، صبح اٹھا کر حضور کے قدموں میں حاضر کرتے تھے، صبح حضور کے قدموں میں حاضر کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، دن کی کمائی بچوں کے لیے ہے، رات کی کمائی اسلام کے لیے ہے، رات کی کمائی اسلام کے لیے ہے۔ ذرا ہمیں بھی کچھ سمجھ آنی چاہیے، ہمیں بھی کچھ سمجھ آنی چاہیے کہ نور ایمان ہمارا کس قدر روشن ہے، ہمارے دلوں میں ایمان کا ستارہ کس قدر روشن ہے۔ کیا وہ مدھم چراغ کی طرح ہے یا سرے سے ہے بھی نہیں؟ ذرا موازنہ کرنا ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان ہے یا کہ نہیں، یا مدھم چراغ کی طرح ہے، یا ستاروں کی طرح ہے، یا چاند کی طرح ہے، یا سورج کی طرح ہے۔ سورج کی طرح ایمان تھا تو غوث اعظم کا تھا، سورج کی طرح ایمان تھا تو داتا حجویر کا تھا، سورج کی طرح ایمان تھا تو خواجہ اجمیر کا تھا، سورج کی طرح ایمان تھا تو بہاول حق ذکرجہ ملتانی کا تھا، سورج کی طرح ایمان تھا تو حافظ جمال اللہ ملتانی کا تھا۔ اگر سورج کی طرح ایمان تھا تو اعلی حضرت عظیم البرکت کا تھا، سورج کی طرح ایمان تھا تو پھر حضرت امام اعظم کا تھا، سورج کی طرح ایمان تھا تو پھر فقط حضرت ابو بکر صدیق کی طرح تھا۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو جلا بخشے۔ بے روزیت نہ بنو، روزے دار بنو، بے نمازی نہ بنو، نمازی بنو۔ سارا سال کھاتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، اللہ نے صحت دی ہے، صحت کا چراغ روشن ہے، تراویح پڑھو، اللہ کے حضور سجدے کرو، تلاوت سنو اور کرو، درود پاک کی تسبیح پڑھو اور کلمہ طیبہ کا ذکر کرو۔ اسی سے ہماری دنیا بھی روشن ہوگی، قبر بھی روشن ہوگی، آخرت بھی روشن ہوگی۔